اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا۔ ہم اپنے چینل فیض تعلیم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ عز و جل ہماری کاوشیں قبول فرمائے۔ محترم اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم فجر اور عصر کے فضائل کے بارے میں کچھ سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عبرت نشان ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت فضائل نماز میں 5 نمازوں کی فضائل کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ فجر اور عصر کے فضائل، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک باخبر ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے اس حصے یعنی فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں، یا فرشتوں سے مراد یا تو اعمال لکھنے والے 2 فرشتے ہیں یا انسان کی حفاظت کرنے والے 60 فرشتے۔ ہر نابالغ کے ساتھ 60 فرشتے رہتے ہیں اور بالغ کے ساتھ 62۔ اسی لیے نماز کے سلام اور دیگر سلاموں میں ان کی نیت کی جاتی ہے کہ ان ملائکہ کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں دن میں اور رات میں، مگر فجر اور عصر میں پچھلے فرشتے جانے نہیں پاتے کہ اگلے ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، تاکہ ہماری ابتدا اور انتہا یعنی شروع کرنے اور ختم کرنے کی کیفیت کے گواہ زیادہ ہوں۔ اس حصے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں کے تحت لکھتے ہیں کہ اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف جہاں ان کا مقام ہے۔ مفتی صاحب حدیث پاک کے اس حصے کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کے تحت تحریر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ فرشتے نمازیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ آس پاس کی نیکیوں کا ذکر اور درمیان کے گناہوں سے خاموشی، یا یہ مطلب ہے کہ اے مولا جن بندوں کی ابتدا اور انتہا یعنی شروعات اور ختم ہونے کی کیفیت ایسی ہو اس میں ہمیشہ برکت ہی رہتی ہے۔ فرشتوں والی حدیث کے عمدہ مدنی پھول نمبر 1، نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کے بارے میں سوال اور جواب ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز فجر اور عصر کے دیگر نمازوں کے مقابلے میں اعظم یعنی زیادہ عظمت والی ہیں۔ نمبر 3، اس حدیث پاک میں ان دونوں اوقات کے شرف یعنی عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، جبکہ دن کے آخری حصے یعنی عصر کے وقت میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو شخص ان دونوں وقتوں میں مصروف عبادت ہوتا ہے اس کے رزق اور عمل میں برکت دی جاتی ہے۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور اس امت کے افضل ہونے سے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہونا لازم آتا ہے۔ حضرت سیدنا عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ مفتی احمد یار خان
حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ فجر اور عصر کی پابندی کرنے والا دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہ جائے گا، اگر گیا تو عارضی یعنی وقتی طور پر، لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ بعض لوگ قیامت میں نمازیں لے کر آئیں گے، مگر ان کی نمازیں اہل حقوق یعنی جن کے حقوق پامال کیے ہوں گے ان کو دلوا دی جائیں گی۔ دوسرے یہ کہ فجر اور عصر کی پابندی کرنے والوں کو انشاءاللہ باقی نمازوں کی بھی توفیق ملے گی اور سارے گناہوں سے بچنے کی بھی، کیونکہ یہی نمازیں نفس پر بھاری ہیں، جب ان پر پابندی کر لی تو انشاءاللہ بقیہ نمازوں پر بھی پابندی کرے گا۔ لہذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کیے کہ نجات کے لیے صرف یہ دو نمازیں ہی کافی ہیں، باقی کی ضرورت نہیں۔ خیال رہے کہ ان دو نمازوں میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، نیز یہ دن کے کناروں کی نمازیں ہیں، نیز یہ دونوں نفس پر گرا یعنی بھاری ہیں کہ صبح سونے کا وقت ہے اور عصر کاروبار کے فروغ کا، لہذا ان نمازوں کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرما رہے تھے کہ عنقریب یعنی قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو تم، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور عصر کبھی نہ چھوڑو۔ پھر حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ترجمہ کنز ایمان، کہ اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے کہ ہم بتاتے رہتے ہیں روزانہ کہ یہ یوٹیوب کے ذریعے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، درس کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے درس دوسروں تک پہنچانے میں اگر کسی اسلامی بھائی کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ صلاۃ و سنت کی راہ پر آ گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سینہ بھی مدینہ ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔